بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر کلاس K6۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اسلامیت کا باب دوم سبق نمبر 2 اذان، فضیلت اور اہمیت کی پڑھائی کی تھی اور مکمل مشق کی تھی۔ آج ہم اپنی اسلامیت کے لیکچر میں باب سوم سیرت طیبہ سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ کی پڑھائی کریں گے، ساتھ وضاحت کریں گے اور مکمل مشق کریں گے۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب سوم سیرت طیبہ صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 6 ہجری کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے 6 سال ایک معاہدہ ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ یہ معاہدہ کیوں ہوا تھا اسٹوڈنٹس؟ کیونکہ جب مسلمان اور کفار مکہ میں نفرت تھی تو مسلمان اسلام لا چکے تھے، اور اس وجہ سے کفار مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم ستم کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو 6 سال ہو چکے تھے ہجرت کیے ہوئے۔ اس سے کے بعد 6 ہجری میں مسلمانوں نے اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھا، اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے مسلمان ارد گرد کے لوگ رہنے والے جو مسلمان تھے ان کو دعوت دی، یعنی کہ اعلان کیا کہ مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرے کی ارادے سے 1400 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یکم ذی القعدہ اسلامی مہینہ ہے 11واں، یکم تاریخ کو 1 تاریخ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرے کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ خالصاً عمرے کا تھا، اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، یعنی کوئی بھی ہتھیار وغیرہ نہ لائے، صرف تلوار ساتھ ہو، اور وہ بھی نیام میں ہو، یعنی کہ تلوار کو بھی کور کر کے رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف رستوں سے ہٹ کر انجان رستوں پر ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے 1 منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جہاں پہنچے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف رستوں سے، جان پہچان والے رستوں سے ہٹ کر انجان رستوں پر ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے 1 منزل 1 دن سے یا 1 دن کا کم حصہ رہ گیا تھا ان کا سفر مکمل ہونے میں، یعنی کہ مقام پہنچنے میں۔ وہ حدیبیہ کے مقام پر رکے تھے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، یعنی کہ قریش کے جو لوگ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ روانگی، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کیوں روانہ کیا گیا تھا؟ قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر قاصد اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔
بیت رضوان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بیعت لی۔ کیوں بیعت لی؟ کہ حضرت عثمان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے لی تھی انہوں نے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ان کے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تھی تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی، تاہم صلح ہو گئی۔ خاصی طویل لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد صلح ہو گئی تھی۔ بچوں، اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہوا ہے اور اس طرح آیا ہوا ہے۔ سورۃ الفتح ترجمہ: اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ اس بیعت کو اس لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط، جو شرائط یعنی کہ سہیل بن عمرو نے پیش کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، وہ یہ شرائط تھیں۔ ان میں سے چند یہ شرائط تھیں، باقی اس میں نہیں لکھی ہوئی۔ سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط: مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ دوسری شرط: تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رکھیں گی۔ تیسری شرط: مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ چوتھی شرط: اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ پانچویں شرط: عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ آزاد ہوں گے۔ چھٹی شرط: یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی شرط تھیں لیکن یہاں پر آپ کو صرف 6 شرط بتائی ہیں۔ بچوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان شرط میں بہت سی شرائط ایسی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جاری ہیں، جیسے شرط نمبر 2 میں انہوں نے کہا ہے کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رکھنے کی، یعنی کہ جب اگلے سال مسلمان آئیں تو تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں۔ تو یہ اس طرح مخالف جاری ہے کہ اگر کفار لوگ مسلمان پر حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا ان سے لڑنے کے لیے۔ اور شرط نمبر 4 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد جن کے اسلام چھوڑ کر واپس آنا چاہے مکہ مکرمہ تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ بھی شرط مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کی طلب ہوئی۔ یعنی کہ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ نے ان پر بہت ظلم کیا، بیڑیوں میں باندھا ہوا تھا، قید میں رکھا ہوا تھا، وہ کفار مکہ کی قید سے بھاگ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی پناہ کے طلب کی، یعنی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا تھا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا، اگرچہ لکھا نہیں گیا تھا لیکن طے پا چکا تھا کہ ہم آپ کی شرائط قبول کرتے ہیں، یعنی کہ ہم آپ کی جو شرط آپ نے رکھی ہیں ان کو مان لیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا تھا، یعنی کہ حضرت علی نے تحریر کیا تھا، لکھا تھا، اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا تھا، فتح مبین کلی فتح۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ یعنی اس عرصے میں جس عرصے میں صلح کی شرط ہو گئی تھیں 10 سال تک، ایک یہ بھی شرط تھی یعنی کہ 10 سال تک دونوں فریقوں میں یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے سے پہلے دونوں فریقوں میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا، جب معاہدہ ہو گیا اس کے بعد تھوڑا امن، تھوڑا سکون، تھوڑا چین ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی تھی، اور اگلے 2 سال یعنی کہ 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر یعنی کہ جنگ کیے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تھا۔ مکہ مکرمہ کی فتح گویا پورے عرب کی فتح تھی، یوں اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی۔ اب ہم اس سبق کی مشق کے سوال جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس صلح کا پس منظر بیان کیجیے۔ جواب، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پس منظر، 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ذوالقعدہ 6 ہجری کو عمرے کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی کے ساتھ جانور ساتھ لیے اور احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ سوال نمبر 2، بیت الرضوان کسے کہتے ہیں؟ جواب، بیت رضوان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیعت لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، بیت رضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے کی؟ جواب، بیت رضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے لی۔ سوال نمبر 4، صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی؟ جواب، صلح حدیبیہ کی شرائط، سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط، مسلمان اس سال عمرے کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ دوسری شرط، تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ تیسری شرط، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ چوتھی شرط، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ پانچویں شرط، عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ چھٹی شرط، یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلے ہم سوال نمبر 2 صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ الف، صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ الف 6 ہجری، ب 2 ہجری، ج 8 ہجری۔ صحیح جواب ہے 6 ہجری۔ ب، کفار نے صلح کے شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا؟ الف ابو جہل، ب ابو سفیان، ج سہیل ابن عمرو۔ صحیح جواب ہے ج سہیل ابن عمرو۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کے جانب سفیر بنا کر بھیجا؟ الف حضرت علی رضی اللہ عنہ، ب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ج حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح جواب ہے ب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ دال، حدیبیہ میں صلح کے عبارت کس نے تحریر کی؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ج حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ج۔
ہے صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا؟ الف 5 سال، ب 7 سال، جیم 10 سال۔ صحیح جواب ہے جیم 10 سال۔ واو بیعت رضوان کے صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ الف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ب حضرت سعد رضی اللہ عنہ، جیم حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الف۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں۔ الف صلح حدیبیہ کا معاہدہ ڈیش میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوا؟ 6 ہجری۔ ب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے 1400۔ جیم قریش مکہ کی سرکشی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو سفیر بنا کر ان کی جانب بھیجا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ دال قریش مکہ نے ڈیش کو اپنا سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا؟ سہیل ابن عمرو۔ ہے صلح حدیبیہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ڈیش کی مدت کے لیے ہوئی 10 سال۔ واو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ڈیش قرار دیا؟ فتح مبین۔ سوال نمبر 4 درست جواب جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف صلح حدیبیہ 8 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی؟ غلط۔ ب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے؟ غلط۔ جیم مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا گیا؟ غلط۔ دال کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے ساتھ ابو جہل کو روانہ کیا؟ غلط۔ اسٹوڈینٹس آپ نے اپنا یہ سارا کام اپنی نیٹ کاپیز پہ نیٹ وے میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اپنا بک ورک اپنی بک پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، ساتھ لرن بھی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔